بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام تحفہ رمضان کے ساتھ میں ہوں کمال سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں کمال ٹی وی۔ ناظرین، رمضان ٹرانسمیشن پورا مہینہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ تو آج کے ہمارے مہمان بزم حسان کے چیئرمین شہراز فاروقی صاحب، وائس چیئرمین قاسم حسانی صاحب اور سیکریٹری مالیات جناب زبیر صاحب۔ تو سب سے پہلے پروگرام کا باقاعدہ آغاز شہراز فاروقی صاحب خوبصورت سی تلاوت آپ ہمیں سنائیں گے، انشاءاللہ پروگرام کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ فاروقی صاحب، آپ نے تلاوت بہت بڑی خوبصورت آواز میں کی اور ہم سننا چاہیں گے، حمد بھی آپ ہمیں سنائیں گے تو انشاءاللہ پروگرام کا مزید ہم آگے چلیں گے۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے بے صلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے۔ میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بنجر زمیں پہ پھول کی چادر بچھائے وہ، بنجر زمیں پہ پھول کی چادر بچھائے وہ، پتھر کو مومن کو پتھر بنائے وہ، بنجر زمیں پہ پھول کی چادر بچھائے وہ، پتھر کو مومن کو پتھر بنائے وہ، اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتے ہیں دماغ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جب تم زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے، جب تم زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے، جب تم زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں
کو جو شیشہ دکھاؤ گے، آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، یہ پھر سے ایمان تازہ ہو گئی۔ تو میں انشاءاللہ مولانا صاحب ایک دو سوال ہم آپ سے کریں گے انشاءاللہ۔ سوالات سے پہلے ہم ایک نعت بھی سننا چاہیں گے، اس کے بعد ہم مولانا صاحب سے کچھ سوالات بھی پوچھیں گے۔ تو قاسم مستانی صاحب ایک خوبصورت سی نعت آپ ہمیں سنائیں، انشاءاللہ پروگرام کا مزید ہم آگے چلائیں گے، اس کے بعد مولانا صاحب سے کچھ سوالات بھی کریں گے۔ جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، ماشاء جو اللہ، کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا، عموم زندگی میں دکھ کے دن بھی آ جاتے ہیں، ماشاء اللہ، عموم زندگی میں دکھ کے دن بھی آ جاتے ہیں، کبھی لمحہ یہ آئے تو مدینہ یاد کر لینا، ماشاء اللہ، نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا، سہارا بے سہاروں کا مداوا ہم کے ماروں کا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سہارا بے سہاروں کا مداوا ہم کے ماروں کا، نہ کوئی پاس آئے تو مدینہ یاد کر لینا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا، کبھی اشکوں کی بولی بھی خاموشی میں بدل جائے، ماشاء اللہ، کبھی اشکوں کی بولی بھی خاموشی ماشاء اللہ، میں بدل جائے، اور دل آنسوں بہائے تو مدینہ یاد کر ماشاء لینا، اللہ، ماشاء اللہ، نہ دل کو چین آئے
مدینہ یاد کر لینا سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا ہوائیں بھی مخالف ہو دریا میں بھی طغیانی ماشاءاللہ ہوائیں بھی مخالف ہو دریا میں بھی طغیانی اور کشتی ڈھکے مگائے تو مدینہ یاد کر لینا اور کشتی ڈھکے مگائے تو مدینہ یاد کر لینا نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ قاسم صاحب اللہ آپ کی آواز میں مزید برکت دے ایمان تازہ ہو گئی مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں آئے اور چار چاند لگائے تو چند سوال میں انشاءاللہ آپ سے کروں اور ان کا جواب آپ دیں تاکہ ہمارے سامعین اور ناظرین کو ایک نفع حاصل ہو یہ تراویح میں جو حفاظ کرام ایک سپیڈ سے چل رہے ہوتے ہیں جو پیچھے بیٹھے نمازیوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کی آپ وضاحت کریں کیا اس کا حل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے اپنے اس پروگرام میں ہمیں دعوت دی پہلی بات تو یہ ہے کہ تراویح کے اندر قرآن مجید پڑھنا قواعد کی رعایت رکھتے ہوئے لازمی ہے اس انداز سے قرآن مجید بندہ پڑھ لے کہ آپ کے سامعین کو الفاظ صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے اگر آپ اس انداز سے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں کہ الفاظ بھی سمجھ نہیں آ رہے اور قواعد کی رعایت بھی آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس صورت کے اندر آپ اس حدیث کا مصداق بنیں گے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن مجید ان پر لعنت کرتا ہے یہ لعنت کب کرتا ہے لعنت تب کرتا ہے جب وہ اس انداز سے قرآن مجید پڑھ لے کہ سننے والوں کو کچھ سمجھ ہی نہ آ جائے تو اس کی رعایت رکھنی چاہیے اچھا مولانا صاحب دوسری سوال میری یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سحری کے ٹائم جب فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی چیزیں پانی کچھ کھا رہے ہوتے ہیں جب تک اذان ختم نہ ہو تو اس کا کیا حل ہے آپ بتائیں کہ ہمارے ناظرین کو جی بالکل آپ کا سوال بڑا اہم ہے اس کے اندر ہمارے علاقے کے لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں ان کی غلطی یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے نا روزے کا تعلق اذان کے ساتھ جوڑ دیا حالانکہ روزے کا تعلق اذان سے بالکل نہیں ہے اذان کا تعلق تو نماز کے ساتھ ہے اذان اس لیے دی جاتی ہے تاکہ نماز کے لیے لوگوں کو بلایا جا سکے سحری کا جو تعلق ہے وہ ٹائم کے ساتھ ہے جو مقررہ وقت ہے آج کل میرے خیال سے 3:50 نہیں 3:43 یا 44 منٹ ہے تو اس ٹائم کے اندر سحری کو بند کر دینا چاہیے اگر کوئی بندہ 1 منٹ بھی اوپر کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ بالکل نہیں ہوتا اس کے اندر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے مولانا صاحب آپ کی آواز بھی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے تو ہمارے ناظرین کو ایک خوبصورت سا کلام آپ ہمیں سنائیں گے تو بہتر ہوگا اے ستمگر زمانہ پریشان ہوئے کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے سبحان اللہ ماشاءاللہ اے ستمگر زمانہ پریشان ہوئے
کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے، جس صبح حاضری جا کے روزے پہ ہو، جس صبح حاضری جا کے روزے پہ ہو، ہاں مجھے ایک ایسی سحر چاہیے، ہاں مجھے ایک ایسی سحر چاہیے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ مولانا صاحب، اللہ آپ کی آواز میں مزید برکت دے، آپ کے جو آپ ہمیشہ انشاءاللہ پروگرام میں آتے رہیں، انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، آپ سے سوالات کرتے رہیں گے۔ تو حسانی صاحب اور فاروقی صاحب، آپ خوبصورت سا کلام آپ ہمیں سنا، انشاءاللہ آپ ہمارے ناظرین کا بھی ایمان تازہ ہوگا۔ آپ کی آواز ماشاءاللہ دونوں کی بہت ہی زبردست اور بہت ہی پیاری آواز ہے، تو آپ ہمارے ناظرین کو ایک خوبصورت سا کلام آپ ہمیں سنائیں۔ درود شریف سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا جدھر سے گزرا کرتے تھے، میرے آقا میرے مولا جدھر سے گزرا کرتے تھے، شجر گواہی دیتے تھے، ہاں شجر گواہی دیتے تھے، ہاں پتھر کلمہ پڑھتے تھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ایک اردو میں بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، 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 نعت سننے نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ
دل میں الفت آل محمد کو بسا کر دل میں نعرے تکبیر ہاں نعرے تکبیر لگانے میں مزہ آتا ہے نعرے تکبیر ہاں نعرے تکبیر لگانے میں مزہ آتا ہے بس میں محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے نعت سننے ہاں نعت سننے او سنانے میں مزہ آتا ہے نعت سننے او سنانے او سنانے میں مزہ آتا ہے بس میں محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے بس میں محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے اور ڈرتا رہتا ہوں پھر تماشا نہ بنا لے دنیا ڈرتا رہتا ہوں پھر تماشا نہ بنا لے دنیا آنسو چھپ چھپ ہاں آنسو چھپ چھپ کے بہانے میں مزہ آتا ہے آنسو چھپ چھپ ہاں آنسو چھپ چھپ کے بہانے میں مزہ آتا ہے بس میں محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے بس میں محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے بس میں محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے اور لوٹنے والوں کو آیا ہے نہ آئے گا کبھی لوٹنے والوں کو آیا ہے نہ آئے گا کبھی جو فقیر ہو ہاں جو فقیر ہو کو لوٹانے میں مزہ آتا ہے جو فقیر ہو ہاں جو فقیر ہو کو لوٹانے میں مزہ آتا ہے بس میں محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے بس میں محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے نعت سننے ہاں نعت سننے او سنانے میں مزہ آتا ہے نعت سننے ہاں نعت سننے او سنانے میں مزہ آتا ہے بس میں محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے بس میں محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے اور وہ مزہ اور کہیں بھی نہیں آتا اجمل وہ مزہ اور کہیں بھی نہیں آتا اجمل گھر پہ جانا ہاں گھر پہ جانا کہ جو جانے میں مزہ آتا ہے گھر پہ جانا ہاں گھر پہ جانا کہ جو جانے میں مزہ آتا ہے بس میں محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے بس میں محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے نعت سننے ہاں نعت سننے او سنانے میں مزہ آتا ہے نعت
सजाने में मजा आता है, बस मैं महबूब सजाने में मजा आता है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हसानी साहब आपका भी शुक्रिया, फ़ारूकी साहब आपका भी शुक्रिया, उमर साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत के साए में रखे। इंशाअल्लाह कल फिर इन मेहमानों के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना मेज़बान